دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، دولتیں ہیں، وہ تمام نعمتیں اپنی جگہ اور اس سب کے مقابلے میں علم کی نعمت اپنی جگہ. دنیا کی تمام نعمتیں مل کر علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام مذہب مساوات ہے، یعنی برابری کا مذہب ہے. اگر کوئی چمار، کوئی دلیت، کوئی نچلی ذات کا انسان اسلام کا کلمہ صدق دل سے پڑھ لے تو مسلمان ہونے میں جیسا عالم ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے بحیثیت اسلام وہ دلیت بھی اس کے بازو کھڑے رہنے کی قابل ہو جائے. ایک مسلم ڈاکٹر، ایک مسلم ٹیچر، ایک مسلم انجینئر، ایک مسلم کروڑ پتی، ایک مسلم ارب پتی جہاں پر کھڑے رہ سکتا ہے، اس کے برابر اگر کوئی نچلی ذات کا دلیت کلمہ پڑھ لے تو وہ مسجد میں اس کے کاندھے سے کاندھا، شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہ سکتا ہے. دنیا کا کوئی حسین وقت اگر مسجد میں کھڑا ہو اور اس کے بازو میں کوئی سب سے زیادہ بدشکل کالا رنگ کا انسان اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اس حسین کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہنے کا حق رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مذہب مساوات ہے، برابری کا مذہب ہے. نہ برادری کی بنیاد پر کوئی بلند ہے، نہ کاروبار کی بنیاد پر کوئی بلند ہے، نہ حسن جمال کی بنیاد پر کوئی بلند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر جو خطبہ اپنے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا، وہ آفاقی پیغام اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، مگر ان کے چند جملے یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم ساری رقابتوں کو، ساری دشمنیوں کو، سارے خون خرابے کو، سارے غرور و تکبر کو اپنے پیروں تلے روندتے ہیں. یاد رکھنا، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں گورا ہونے کی بنیاد پر، کوئی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کالا ہونے کی بنیاد پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں عربی ہونے کی بنیاد پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں اجمی ہونے کی بنیاد پر. یاد رکھنا، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، تم سب برابر ہو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ مذہب اسلام ہے جو برابری کی بات کرتا ہے. وقت کا وزیر اعظم اگر مسلمان ہے اور وقت کا ایک حمال مسلمان ہے، اگر جمعہ کی نماز کے لیے یا کسی اور نماز کے لیے حمال جو ہے وہ پہلے مسجد میں آیا اور وزیر اعظم مسلمان ہے بعد میں مسجد میں آیا، بادشاہ وقت ہے بعد میں مسجد میں آیا، تو پہلے آنے والا حمال پہلی صف میں ہوگا، بعد میں آنے والا بادشاہ اور وزیر اس کے پیچھے ہوگا. جہاں حمال کا قدم ہوگا وہاں بادشاہ کا سر ہوگا. یہ مذہب اسلام کی حقانیت ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں صف برابر ہے. اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کے مرتبے مسلمان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے. نہ کوئی نسب کی بنیاد پر فضیلت رکھتا ہے، نہ کوئی حسب کی بنیاد پر فضیلت رکھتا ہے، نہ کوئی کاروبار کی بنیاد پر فضیلت رکھتا ہے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے میں جو اسلام برابری کا حکم دیتا ہے،
جو اسلام برابری کی بات کرتا ہے، جو اسلام مساوات کی بات کرتا ہے، اسی اسلام کا قرآن لوگوں کے درمیان یہ اعلان بھی کرتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ہو جائیں گے برابر علم والے اور جاہل؟ یعنی جاہل اور علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان پڑھ اور پڑھے لکھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ اسلام جو عدل و مساوات کی بات کرتا ہے، وہ اسلام اہل علم کو جاہل پر فضیلت دیتا ہے، اور کتنی فضیلت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم والے کو بغیر علم والے پر ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے علم پر علم والے کو ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تم ادنا پر، تمہارے میں سے کسی ادنا پر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، آپ اندازہ فرمائیں، پتا چلا علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی گئی ہے، علم کی بنیاد پر مرتبہ عطا کیا گیا ہے، علم کی بنیاد پر وقار عطا کیا گیا ہے۔ وہ اسلام جو عمر کی بنیاد پر اللہ اکبر ایک دوسرے کو تعظیم کا درس دیتا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم نہ کرے اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ وہاں پر جو اسلام یہ کہتا ہے، اگر بڑے نیچے بیٹھے ہو تو چھوٹے کو کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں، اگر بڑے نیچے ہو تو چھوٹے کو چٹائی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ یعنی کم عمر والوں کو بڑوں سے، بڑی عمر والوں سے اوپر بیٹھنے کے لیے منع کیا گیا، اس لیے کہ اسلام مذہب احترام ہے، تعظیم کا مذہب ہے۔ اسی طرح اگر محفل کے اندر دسترخوان پہ بڑے موجود ہو تو جب تک کہ بڑی عمر والے کھانا شروع نہ کرے، چھوٹے کو یہ حق نہیں کہ وہ کھانا شروع کرے۔ آپ اندازہ کریں، مگر اس کے باوجود سن لو، یہ ان کے لیے ہے جب محفل میں سب برابر ہو، علم کے اعتبار سے اور عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہو۔ مگر آپ یاد رکھیں، جو اسلام بڑی عمر والوں کو اتنا مقام دیتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے، اس اسلام کا دستور یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ میں چھوٹی سی عمر ہے، سارے صحابہ دربار عمر میں نیچے بیٹھتے تھے۔ فاروق اعظم عبداللہ ابن عباس کو اپنے بازو کی کرسی پر لے کر بیٹھتے تھے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے سفید داڑھی والے صحابہ نیچے ہوتے ہیں اور ایک بچے کو یا ایک نوعمر نوجوان کو آپ اپنی کرسی کے بازو میں بٹھاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم نے کہا، تم ان کی سفید داڑیاں دیکھتے ہو، میں ابن عباس کا علم دیکھتا ہوں، علم کی بنیاد پر میں انہیں اپنے برابر بٹھاتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کی عظمت ہے، اور علم کی بنیاد پر بندہ اللہ سے قرب کا، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج علم کے حوالے سے ہماری قوم بہت پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو ذوق بندگی عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو شعار زندگی عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے باخبر کرتا ہے، وہ علم جو انسان کے ایمان کو یقین انسان کے ایمان و یقین کو پختگی عطا کرتا ہے، وہ علم جو ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے، وہ علم جو ایک دوسرے کے حقوق بتاتا ہے۔ آج اس علم سے ہماری قوم کو سو دور ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہالت کے اندھیرے میں، جہالت کی تاریکی میں بھٹک گئے، ایک دوسرے کے حق سے ناواقف ہو گئے۔ اب لوگ سنتے بھی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، تو جب حق معلوم ہی نہیں ہوگا تو حقوق کیسے ادا کریں گے؟ یاد رکھیے، علم کی بنیاد پر اسلام نے بڑی فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اہل علم زمین پر وہ ہیں کہ لوگ ان کے محتاج ہیں، اور جنت میں بھی لوگ اہل علم کے محتاج رہیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو بندہ علم سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم دین، وہ جس بستی میں رہتا ہے اس پوری بستی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ اگر کسی قبرستان میں چلا جاتا ہے تو 40 دن کے لیے
ان قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب علم حاصل کرنے والے کی یہ شان ہے تو جس نے علم حاصل کر لیا ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج بہت ضرورت ہے کہ ہر محلے کے اندر مدارس قائم کیے جائیں، اور خاص طور پر اس میں میری مائیں اور بہنیں بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ کیونکہ ماں جو ہے وہ اس کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچے مدرسہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، بچیاں مدرسہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اس میں ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ میری بہنوں سے میں کہوں گا کہ آج اسکول کے معاملے میں میری بہنیں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اسکول پڑھے تو وہ ٹیچر بنے گا۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اگر کوئی اسکول پڑھے وہ ٹیچر بنے گا۔ ٹیچر بنے گا تو بھاری بھرکم تنخواہ آئے گی، 20-25 ہزار روپے تو ٹیچر لوگ کماتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کارپوریشن پر خائنوں کا قبضہ ہے تو ان کو ہر مہینہ تنخواہ نہیں ملتی، یہ الگ چیز ہے۔ لٹیرے بیٹھ گئے، برباد یہ گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد یہ گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال ٹیچروں کی تنخواہ زیادہ ہیں۔ اب ماں سوچتی ہے میرا بیٹا ٹیچر بنے گا، میری بیٹی ٹیچر بنے گی، 20-25 ہزار روپے تنخواہ آئے گی، میں اپنے بڑھاپے میں سکون کی اطمینان کی زندگی گزاروں، میں اسکول پڑھاؤں گی اپنے بچے کو، وکیل بناؤں گی تو میرا بیٹا وکیل بنے گا، وکیل بننے کے بعد اس شان سے میری زندگی گزرے گی کہ میری ساری غربت تنگ دستی دور ہو جائے گی، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو یہ ہوگا۔ گویا کہ یہ سارے خواب اسکول سے وابستہ ہیں۔ میں نے کبھی مخالفت نہیں کی کہ اسکول اپنے بچوں کو نہ پڑھایا جائے، واللہ ہم تو اس پر اتنے حساس ہیں کہ ہم نے خود اسکول قائم کر رکھی ہے، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ ذہن بنا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھایا جائے، مدرسے میں بچہ جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اس کے بارے میں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، مگر آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں، خوب آگے بڑھائیں۔ اللہ آپ کے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو علم کے میدان میں خوب ترقی عطا فرمائے، مگر جب تم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ نہیں کرواتے ہو تو آپ اپنے بچے کو ٹیچر بنا لے، ڈاکٹر بنا لے، وکیل بنا لے، یہ بچہ تمہارا حق کبھی جان نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا، اگر کچھ ایسے شریف بچے ڈاکٹر وکیل بن کر آپ کا احترام بھی کر گئے تو ان کی ڈگریاں صرف دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو قرآن کا علم عطا کر دیا تو آپ کے بچے کی وہ ڈگری آپ کو دنیا میں اس طرح فائدہ پہنچائے گی کہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت برسے گی، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے لیے قبر کے اندر راحت و سکون کا ذریعہ بن جائے گا اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ڈاکٹر جو کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وکیل جو وکیل بنتا ہے جس کتاب کو پڑھ کر وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انجینئر جو کتاب کو پڑھ کے انجینئر بنتا ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایک بچہ دیندار جس کتاب کو پڑھ کر کے بنتا ہے وہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ خالق کائنات کی کتاب ہے، وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، وہ کتاب ہے کہ کلام والا بھی بے مثال ہے اور جس کا کلام ہے وہ بھی بے مثال ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اس کو معزز اور مکرم بنا دیتی ہے۔ کل کی مائیں اپنے بچوں کو اتنا علم دیتی تھی کہ بچے علم کی برکت سے اس بلندی پر پہنچتے تھے جس کا تصور نہیں کیا جاتا، اور بلکہ وہ بڑے بڑے وقت کے عالم اور صوفی بننے کے بعد بھی جب ماں کے پاس آتے تو ماں سے نصیحت لے جاتے، جو نصیحتیں انہیں کتابوں میں نہیں ملتی وہ نصیحت
ماں جو ہے اپنے بچوں کو کرتی. آئیے میں ایک ماں کا ذکر کروں کیونکہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں. یہ لائق تعریف ہیں آپ سب، اور یہ بہنیں خاص طور پہ کہ مالیگاؤں کے جس کونے میں اجتماع ہوتا ہے یہ برابر پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھیں. بہت ساری ایسی غریب بہنیں ہیں جن کے پاس رکشے کو پیسہ نہیں ہوتا تو اتنی دور سے پیدل آتے، ایک کونے سے دوسرا کونا. میں ان بہنوں سے کہتا ہوں وہ میری بہنیں مایوس نہ ہو. میری بہنوں تم جتنے قدم چل کے اجتماع میں پہنچتی ہو، سنی اجتماع میں، ہر قدم کے بدلے اللہ تمہیں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے تم کبھی پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ یہ چلنا، یہ محنت کرنا، پروگرامات میں آنا قیامت کے دن آپ کے لیے ضرور نجات کا ذریعہ بنے گا. تو بہرحال میں ان سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ علم پر زور دیں، اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیں، ان کے لیے خوب محنت کریں. ایک ماں ہے، وہ ماں کس کی ماں ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی. امام محمد غزالی جن کو ہم اپنی زبان میں امام غزالی کہتے ہیں. امام غزالی کی والدہ ہیں. امام غزالی کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام امام احمد غزالی تھا. یہ دونوں بھائی ہیں، امام محمد غزالی بڑے بھائی اور امام احمد غزالی چھوٹے بھائی. دیکھو اس زمانے میں ماں باپ کتنے اچھے اچھے نام رکھتے تھے. محمد، احمد، 2 بیٹے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام احمد رکھا. اور ہمارے حضور علیہ السلام کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے نام، یعنی نام بھی رکھیں تو حضور کا نام رکھیں، حضور کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے بچوں کا نام کچھ بھی رکھتے ہیں. بلکہ آج کل کی مائیں تو یہ تمنا کرتی ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو جو ٹی وی کے اندر بہت سپر ہیٹ سیریل چل رہا ہو بس اسی سیریل کا نام اپنے بچوں کا رکھیں گے. اب بات یوں ہے کہ جس کا نام رکھو گے اس ویسا اثر ہوگا، یعنی نام والے کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے. تو وہ جو ننگا اچھلتا کودتا ہے سیریل میں، آپ نے اپنے بچے کا نام وہی رکھ دیا تو پھر وہ اچھلے گا کودے گا، پھر آپ کو برا لگے گا. تو ساری غلطیاں بچوں کی نہیں ہوتی، کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی غلطیوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتے تو ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کا نام رکھو تو اپنے نبی کے نام پر رکھو، نبی رسول پاک کے صحابہ کے نام پر رکھو، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے نام پر رکھو، حضور کی اہل بیت کے نام پر رکھو. اور یاد رکھو جب بیٹوں کا نام رکھو تو جو بھی نام رکھو اس میں محمد یا احمد ضرور لگا دیا کرو. اور جب بیٹیوں کا نام رکھو تو اس میں آگے پیچھے فاطمہ ضرور لگایا کرو. کیونکہ یہ نام فاطمہ کیا نام ہے، سبحان اللہ. بے مثال باپ کی بے مثال بیٹی. آقا فرماتے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ فاطمہ سے جو بھی محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. نام فاطمہ کی یہ شان ہے تو ذات فاطمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو یاد رکھیں اپنی بیٹیوں کا نام آگے یا پیچھے، مثال کے طور پر اگر آپ اپنی بیٹی کا نام جو کچھ رکھنا چاہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی بیٹی کا نام رکھ رہے ہیں نوری تو نوری فاطمہ کر دیں. آپ اپنی بیٹی کا نام رکھ رہے ہیں شگفتہ فاطمہ کر دیں. یعنی سیدہ فاطمہ کا نام آگے یا پیچھے آپ ضرور لگایا کریں. تو آپ اگر اس نام کو آگے یا پیچھے لگاتے ہو تو اس نام کی برکتیں انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو ضرور ملے گی. اور جب بیٹا ہو تو آگے یا پیچھے محمد یا احمد اپنے اولاد کے نام کے آگے ضرور لگائیں، اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا امام غزالی کا نام ہے محمد غزالی اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام ہے احمد غزالی. محمد غزالی بڑے بھائی، احمد غزالی
چھوٹے بھائی امام محمد غزالی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں۔ امام محمد غزالی اپنے وقت کے مجدد ہیں اور تقریباً 500 سے زائد کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن امام محمد غزالی اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا امی جان جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں جب چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا کیا کہے گی کہ میرے اندر کوئی نقص ہوگا، کوئی خامی ہوگی، اس بنیاد پر میرا چھوٹا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے کہ دوسرے لوگ تو نہیں جانتے، گھر کا آدمی زیادہ جانتا ہے، تو ماں یہ بتاؤ کہ لوگ مجھ پر بہتان کریں گے، الزام لگائیں گے، آپ احمد سے کہیں کہ اگر وہ میری کوئی خامی ہو تو بتا دے میں دور کر لوں، ورنہ وہ پھر میرے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ امام احمد غزالی جو محمد غزالی کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی ماں نے کہا بیٹے احمد تیرا بڑا بھائی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، رات و دن عبادت و ریاضت میں، تعلیم و تعلم میں مصروف رہتا ہے، بیٹے تم اس کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ امام احمد غزالی نے کہا ماں بہت ٹھیک، آج سے میں اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ امام احمد غزالی مسجد میں گئے، محمد غزالی کے پیچھے نیت باندھی اور جیسے نماز شروع ہوئی پہلی رکعت تو پڑھ لی اور اس میں بھی بے چین رہے، دوسری رکعت میں نیت توڑ دی اور نیت توڑ کر مسجد کے باہر نکلے اور واپس گھر آ گئے۔ اب چونکہ کوئی مسجد کے اندر شخص پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوری نماز نہ پڑھنے کی بجائے وہ نیت توڑ کر واپس ہو جائے اور پھر وہ بھی امام صاحب کا بھائی اور پھر وہ بھی بہت بڑا عالم مفتی شیخ الحدیث اور بہت بڑا اہل علم، تو چوچو تو ہوگی، کیونکہ لوگوں کے اندر تو چوچو کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ بہرحال مسجد کے اندر چوچو ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا، یہ صاحب تو پہلے آتے ہی نہیں تھے اور اب آئے ہیں تو انہوں نے پوری نماز نہیں پڑھی چلے گئے۔ امام غزالی کو بھی بتایا گیا، آپ کو کافی دکھ ہوا، ماں کے پاس آئے، کہا امی جان پہلے تو یہ آتا ہی نہیں تھا، پہلی بات تو یہ آتا ہی نہیں تھا، اب یہ آیا اور آنے کے بعد اب اس کا حال یہ ہے کہ اس نے نماز شروع کی اور پوری نماز نہیں پڑھی، ادھوری نماز پڑھ کے چلا گیا، نیت توڑ کے چلا گیا۔ اب لوگوں کے اندر عجیب چومو ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور آیا بھی تو ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت میں نماز توڑ کر چلا گیا، نیت توڑ دی اور نکل کر کے چلا گیا، پوری نماز نہیں پڑھی۔ امام غزالی اپنی ماں سے کہہ رہے تھے ماں اس کو سمجھاؤ اس نے ایسا کیوں کیا، پہلے نہیں آتا تھا تو کوئی سوال نہیں تھا، آ کر نماز توڑ دی تب سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے امام احمد غزالی کو اور محمد غزالی کو دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے احمد یہ بتا کہ تو پہلے نماز تو اس کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا، گیا تو تو نے ایک رکعت پڑھ کر اور دوسری رکعت میں نماز توڑ کر تو واپس آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو سنو، امام احمد غزالی کہتے ہیں ماں جب یہ پہلی رکعت پڑھا رہے تھے تو پہلی رکعت میں یہ سورہ نساء پڑھنے لگے اور سورہ نساء کے اندر جو عورتوں کے طلاق کے معاملات ہیں اور ایام ممنوعہ کے معاملات ہیں ان مسائل میں یہ غور کرنے لگے۔ جب یہ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیتیں تو یہ عورتوں پر طلاق کے اور ایام ممنوعہ کے مسائل ان کے دماغ میں گھومنے لگے۔ تو ماں جو شخص نماز میں طلاق اور ایام ممنوعہ کے مسائل میں اپنا دماغ لگاتا ہو، اپنا دل لگاتا ہو، تو میں نے سوچا کہ ایسے شخص کے پیچھے میں نماز کیوں پڑھوں۔ اب یہ شان کس کی ہے؟ نبی کے امتی کی ہے کہ امام دل میں کیا سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا خیال آ رہا ہے، چھوٹا بھائی یہ سب جان رہا ہے، امام غزالی کے چھوٹے بھائی یہ سب جان رہے۔ جب امتی کے دل کی، امتی کی نگاہ کی،
امتی کے علم کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میں کہتا ہوں تم نبی کو کیسا عالم مانتے ہو؟ ارے جب چند کتابیں پڑھنے والا عالم، عالم باعمل، عالم ربانی جب ایسی نگاہ رکھتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، تو رسول اللہ کو تو علم ما کان و ما یکون حاصل ہے. ان کے نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے دیکھنے اور سننے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو امام احمد غزالی کہتے ماں نماز میں تو ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اللہ کی طرف دل لگائے، بندہ اللہ کی طرف دماغ لگائے. یہ تو دماغ مسائل کی طرف اور کتابوں کی طرف لگاتے ہیں نماز کے اندر. اس لیے میرے دل میں بے چینی ہوئی کہ میں اس امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں جس کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں، اور نماز میں ہے تو اللہ کی طرف نہیں بلکہ علمی مسائل کی طرف ہے. تو ماں نے جب ان سے سوال سنا، کیسی وہ مقدس ماں تھی، اس ماں کا علم کیسا تھا، اس ماں کی شان کیا تھی، فوراً جواب دیا، بیٹے امام غزالی یہ تیرا جو بھائی ہے وہ نماز میں بہرحال کتابوں میں دل لگایا ہوا تھا، مسائل میں دل لگایا ہوا تھا. وہ مسائل ہی تو تھے، مگر تو جو اس پر اعتراض کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نماز میں دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تو تیرا دل اللہ کی طرف کہاں تھا؟ ارے اس کا دل کتابوں میں تھا اور تیرا دل اس کی طرف تھا. تیرا دل بھی تو اللہ کی طرف نہیں تھا. اگر وہ کتابوں میں دل لگاتا ہے تو تجھے اس طرح بننا چاہیے کہ تیرا دل اللہ کی طرف مائل رہے. تو بھی تو اس کی طرف دل لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں کہ جس کا دل کتابوں میں ہوتا ہے حالت نماز میں. ایسی مائیں ہوتی تھی. آپ ذرا سوچیں یہ جواب کتنا قیمتی جواب ہے، یہ جواب کتنا دور اندیش جواب ہے، مگر یہ جواب دے کر دونوں اہل علم بیٹے اپنے وقت کے علم کے آفتاب و مہتاب کہلانے والے بیٹوں کو بوڑھی ماں نے لاجواب کر دیا. اس ماں کے پاس کتنا علم ہوگا. یاد رکھیں جب مائیں ایسے علم والی ہوتی ہے تو اس کی گود میں ایسے ایسے علم والے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور آج ہماری مائیں چونکہ آج کی جو بچیاں ہیں وہی کل کی مائیں ہوگی، آج کا جو بچہ ہے وہی کل کا باپ ہوگا، تو ہم یہ نہیں کر سکتے. اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ ہم ماؤں کو بھی پڑھائیں، مگر ماں بننے کے بعد پڑھنے کی بجائے ہم اگر اپنی بچیوں کو جو مستقبل میں ماں بننے والی ہیں اگر ہم ان کو پڑھا دیتے ہیں، ان کو لکھا دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. جب ماں پڑھی لکھی ہوگی، ماں کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، باپ کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، اس کے پاس شریعت کی تعلیم ہوگی، اس کے پاس سنت کی تعلیم ہوگی، تو پھر کتنا بہتر معاملہ ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں